ہم بھی جب کسی سے وظائف پوچھتے ہیں تو اپنے رزق کے اعتبار سے ضرور پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسے وظائف بتائیں کہ اللہ پاک ہمارا جو روزی کا سلسلہ ہے نا، یہ میں اگر اپنے پرسنل لیول پہ بھی بات کروں آ کے تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بتا دے کہ بھئی یہ وظیفہ ہے، آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، تو آپ کی جو روزی کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک ہمیشہ رزق عطا کرتا رہے گا، چاہے جتنی بھی آپ محنت کر رہے ہو لیکن پھر بھی سم ہاؤ آپ کو فیوچر کو لے کے ٹینشن رہتی ہی ہے۔ تو اب اس ٹینشن کو بھی زندگی میں مائنس کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم توکل کی بات کریں کیونکہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے، تو یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا کہ ہم نوید بھائی یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ آگے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، بس اپنا کام کریں یعنی کہ محنت کریں۔ دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، وہ ہمیں رائے اعتدال بتاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو، ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ اسلام اپنے کل کے لیے جمع کرنے سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آج اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ آج کو چھوڑ دو اور صرف کل کے لیے ہی کرو، یہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور محنت اور مشقت بھی کرنی ہے، یہ سارے معاملات اعتدال کے ساتھ کرنے ہیں، یعنی رائے اعتدال کو کسی لمحے آپ ذرا دیکھیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی ہوئی تو قحط سالی کے زمانے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ جب بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی تو جو آپ کے دائرہ اختیار میں قریب کے علاقے تھے، یعنی جہاں تک پہنچ ہو سکتی تھی، لوگ شہر آ سکتے تھے، آپ نے کہا سب ایک دسترخوان پہ کھائیں گے، یعنی اب کوئی الگ الگ نہیں کھائے گا، سب ایک دسترخوان لگے گا۔ تو اس ایک دسترخوان پر جس کے پاس تر تھا وہ بھی لے آتا، جس کے پاس خشک تھا وہ بھی لے آتا، اور وہاں جو حکومت کے پاس ہوتا وہ بھی موجود ہوتا اور لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ اور یہاں معاملات یہ تھے کہ سب کو برابر ملتا، یہ نہیں تھا کہ کسی کو زیادہ۔ تو مشکل حالات میں جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کا دور ہے اور اب جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، تو ایسے میں ہم نے فضول خرچیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مفتی صاحب، عالم صاحب آپ وظیفہ بتائیں، ہم وظیفے کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم وظائف پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف وظیفے پر بھروسہ کرنا اور اس کو جادوئی قوت جاننا اور اپنے کل کی پلاننگ نہ کرنا اور اپنے آج کے چکر میں اپنے کل کو خراب کرنا، اس کا بھی درس نہیں ہے۔ درس یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنے آج کو بھی بہتر بنائیں، صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے بھی، یعنی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے حلال کا استعمال کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر آپ وظیفے کی طرف جائیں گے تو وظیفہ بھی اثر کرے گا۔ صحیح، اور وہ کہتے ہیں نا وظیفے بھی آپ کے تب اثر کرتے ہیں جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو۔ علامہ صاحب اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی صحت کے معاملات آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب بے اولادی کی بات بھی ہوتی ہے، اور پھر جہاں مرد کی صحت کے حوالے سے بھی جب بات آ جاتی ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جب اولاد جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، بس آپ دعا کریں، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی۔ تو کچھ سچویشن یہ بتائیں کہ کیا دعا ہی کافی ہے یا دعا کے ساتھ دوا کا بھی بندوبست کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر فخر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے اس خدا کی بارگاہ میں، ورنہ دنیا کے جتنے دوسرے ادیان ہیں نا ان کے پاس تو بہت لیمیٹڈ چیزیں ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کتنا بڑا لطف و کرم ہے اس پر اللہ پروردگار کا کہ اس نے مجمع قرآن ہمیں عطا کیا، انبیاء کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں مجمع دعا ہمیں عطا کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمالات اور یہ نعمتیں اور قوموں کے پاس نہیں ہیں جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ان کو فقط عادتاً پڑھتے ہیں، ان کو، ٹھیک ہے نا، بنا بر عادت۔ ہماری اکثریت کے لوگ یہ نماز بھی عادتاً ہے، ٹھیک ہے نا، تلاوت قرآن بھی عادتاً ہے، معرفتاً بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہو کہ صبح میں وہ خدا عالم جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ پسند کر رہا ہے کہ اس کو نیند سے بیدار ہو کر دور قدمات پڑھاؤں اس کو بلا کے میں، ظاہر تو اذیت لگتی ہے نا یہ کہ اچھا سو رہا ہے انسان گرمی میں اے سی کھلا کے سو رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، اٹھ کے سردی کا موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، جو خدا اتنی محبت کا اعلان کر رہا ہے تو وہ نہیں، در حقیقت یہ ہے کہ وہ پرور عالم اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی وہ تو اسباب ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو میرے قریب ہو جا، میں تو تیرے قریب ہوں مگر تو میرے قریب ہو جا۔ خدا تو اللہ تمہارے قریب ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم اس سے دور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ رزق ہو یا اولاد کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تو کچھ میڈیکل مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اس میں بالکل حکم دیا گیا ہے کہ فقط دعاؤں پر انحصار نہیں کرنا ہے۔ دعا اثر کب کرے گی؟ جب آپ
نے کو تدبیر کی ہوگی, اسباب کیے ہوں گے, کوشش کی ہوگی, پھر کوشش کرنے کے بعد دعا کریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ میری کوشش ہے, اس کوششوں کو جو میں چاہتا ہوں اس کے تحت ان کو بورے کار لا دیں, اس کا نتیجہ مجھے دکھا دیں. تو جہاں کہیں یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو وہاں بالکل چاہیے کہ دیکھیں ایک تو ہمارا معاشرہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو بیوی کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا وہ. اگر اس کا اپنا ٹیسٹ کی بات کر دی جائے مرد کی تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے, میں اپنا ٹیسٹ نہیں کرواؤں, ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب بہت شکریہ یہ بات کہنے کا کہ وہ میل شوونسٹ ہماری سوسائٹی اور زیادہ تر بات یہ نہیں کی جاتی, لیکن آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں تو خواتین بھی یقیناً بڑی اس بات میں خوش مطمئن. غیر مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہاں تو بعض ممالک میں یہ اصول ہے کہ شادی سے پہلے باقاعدہ دونوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, دونوں میڈیکل چیک میں کرواتے ہیں اپنا کہ کوئی مسائل تو نہیں ہے کسی قسم کے. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں تو یہ گفتگو کر لیا تو قضا بیان ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر چیز نہیں ہو رہی تو ضروری نہیں ہوتی کہ کہیں خاتون میں خامی ہے, کبھی بھی مرد بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو کروانا چاہیے. جو انسانی تدبیر ہے طبیب کے ذریعے سے, حکیم کے ذریعے سے, ڈاکٹر کے ذریعے سے, وہ بالکل پروٹوکول لانے چاہیے. اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے دیکھیں خدا ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک کے یہاں 7 بیٹے ہو گئے, ایک کے 6 بیٹیاں ہو گئی. یہ خدا عادل نہیں ہے کیا کہ ایک کو بیٹی دے دی, ایک کو بیٹے دے دی ہے, وہ بیٹی کو طرف سے رہا ہے, وہ بیٹے کو طرف سے رہا ہے. یہ حکمت, یہ مشیت الہی ہے اور ہمیں مشیت اور حکمت الہی میں راضی برازہ رہنا چاہیے. بالکل جیسے کہنا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. ریحانہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ریحانہ, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نا یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. جی جی. تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے حالانکہ ان کی ہیلتھ نہیں ہوتی ایک, تو دوسرا یہ ہے کہ کبھی ہمارا کچن کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے, واش روم کا دروازہ بھی خود سے بند ہو جاتا ہے. اچھا. ایک یہ پریشانی ہے. اگر میں اپنی ہیلتھ کے لیے کوئی میڈیسن لیتی ہوں تو بجائے اثر کرنے کے مجھے یہ نہیں کہ میں مزید تکلیف میں آ جاتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں فجر کی نماز پڑھوں یا کچھ پڑھتی ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ذہن سے ایسا ذہن ہو گیا کہ ہر چیز تقریباً بھولنا شروع ہو گئی ہے. ایسے گھر کے حالات ہو گئے. پیسے آتے ہیں لیکن یہ سمجھ لیں کہ بس آتے ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ گئے کدھر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پہ کچھ اثرات ہیں جو آپ نے بولا کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں یا پھر ہوا کا گھر میں؟ ہاں جی مجھے لگتا ہے, کیونکہ کئی بار ڈر بھی ہے, میں خود ڈری ہوں. کوئی آپ نے گھر میں ایسی چیز دیکھی کبھی؟ کوئی جی کبھی آپ نے گھر میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہو ریحانہ جس سے آپ بہت زیادہ خوف میں نے چیز نہیں دیکھی, لیکن یہ جو میں واش روم کی بات کر رہی نا, یہ دن کی بات ہے, دوپہر کی بات ہے. گھر میں سارے موجود ہیں لیکن دروازہ خود سے اندر سے کنڈی لگ گئی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ان کا جواب دے دوں میں اس بات کا کہ جو گھر میں اندر محسوس کر رہا ہوں تو یوزلی عام گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں. لائٹ جو نا کبھی سوئچ آف ہو گیا, آن ہو گیا, کبھی کچن میں پکانے کی آواز آ رہی ہے, تو جو واش روم میں جانے والی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ کامن ہے. صرف واش روم میں جانے کے لیے نہیں, ویسے بھی اس کی ایک تسبیح پڑھ کے گھر میں دم کریں. دوسرے نمبر پہ بیری کے کچھ پتے منگا لیں, ان کو دھو کے صاف کر کے پانی میں ڈالیں, نارمل پانی ابالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, پڑھ کے اس کا چھیٹا گھر میں دیا کریں تو یہ چیزیں ان سے جان چھوٹے گی. رزق کے حوالے سے گفتگو چلی تھی, رزق روزی اولاد کے حوالے سے, تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں. ایک دعا جو ہمارے گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو بھی بطور تسبیح کے پڑھا کریں. اس میں توکل بھی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان صحابی کو بتایا, ایک صحابی آیا کہ میرے بچے کو مشرکین نے اغوا کر لیا, میں بہت پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ توکل کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ. انہوں نے جا کے پڑھنا شروع کیا. اب تھوڑی دیر میں گھر پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, باہر دیکھا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں 400 بکریوں کا ریوڑ بھی لے کر آیا ہوا تھا. یہ بڑے خوش ہوئے کہ بیٹا آزاد ہو گیا. پھر جا کے لیکن کہا کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال میں نہیں ہے. پھر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو, آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے مال غنیمت ہے, اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو, چونکہ مشرکین سے چھین کے لایا تھا وہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا ایک وہ بتاتا ہوں بزرگان کا تجربہ, میں نے علماء کرام سے سنا, کچھ برکتوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں. عادت مشکل سے پڑے گی لیکن بہت چھوٹا سا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیسہ, کوئی رزق, کوئی چیز ملے آپ کو, تو جب آپ حاصل کرو تو ریسیو کرتے ہو, تنخواہ ہے, پیسہ ATM کارڈ میں لے رہے ہیں, تو اس میں بولے فی کنز اللہ, فی کنز اللہ, اللہ کے خزانے میں میں نے یہ چیز وصول کر لی. اور جب آپ اس میں سے خرچ کریں, کسی کو دیں,
तनख्वाह दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं या पे कर रहे हैं खाने पीने की, तो उसमें बोले मिन कंजिल्ला, अल्लाह के ख़जाने से मैं दे रहा हूँ। तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह उम्मीद है कभी भी रिस्क रोजी में कमी नहीं पड़ेगी। यानी कि पहली तारीख है हमारी भी तनख्वाह आने वाली होगी, तो जैसे तनख्वाह अकाउंट में आएगी हम बोलेंगे एटीएम मशीन से भी निकाले तो फी कंजिल्ला, निकाल के जेब में रखे, फी कंजिल्ला के अल्लाह के खजाने में पैसे आ गए। अब किसी को दे रहे मिन कंजिल्ला, एक तो ये हो गया। इसके अलावा औलाद के लिए आपने पूछा कि दुआ करनी चाहिए नहीं चाहिए, तो सूरह तहा के अंदर जो आता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्होंने दुआ की कि अल्लाह बूढ़ा हो गया, मुझे औलाद चाहिए, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ का कसरत से विर्द किया जाए, अल्लाह औलाद अता फरमाते, एक तस्बीह पढ़ ली जाए कम अज़ कम। इसी तरह जो वो सूरह हशर की आखिरी आयतें हैं, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, यहाँ से लेकर आखिर तक इसकी एक तस्बीह ख़वातीन पढ़ लें, मर्द भी पढ़ें, तो माँ बाप दोनों ही पढ़ सकते हैं, पढ़ें। सूरह दहर की शुरू की आयत है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। इस आयत की एक तस्बीह पढ़ लें तो इससे इंशाअल्लाह औलाद अता होगी। सूरह रहमान की शुरू की 4 आयतें, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, उसमें खलक़ल इंसान का जिक्र है, ये पढ़ लें। तो यानी अपने अपने सहूलत के मुताबिक, ज़रूरी नहीं 100 ही पढ़ें, 11 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 141 पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जंग से शमीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप भी? बिल्कुल ठीक शमीम, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये शमीम क्या पूछना चाहेंगी? मेरे 5 बच्चे हैं, एक बच्चे की शादी हो गई है। हमारे घर के हालात नहीं सही होते, बच्चे कमाते भी हैं, बरकत नहीं है, बहुत परेशानी है। ये एक बेटी है मेरी। परेशान लग रही है, हिचकिचा रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं खुद बीमार हूँ, शुगर का मसला है, साथ बीपी का मसला है। शमीम जी आप बेटी की बात करें, दवाई भी खाती हूँ। बेटी के हवाले से क्या परेशानी है आपको? आपकी एक ही बेटी है? बेटी एक है, 4 बेटे। एक बेटे की शादी हुई है, 3 बेटे। उनके रिश्ते देखती हूँ, बात चलती है, बंद हो जाती है। बेटी के हवाले से आप ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं? बस बेटी बेटो सबके लिए परेशान हो। अच्छा ठीक है, कोई पीछे से कुछ और कुछ चीज़ कहना चाहेंगी ताकि मैं फिर आयशा से पूछ सकूँ आपके लिए कोई वजीफा? ये है कि घर में बीमारी भी है और घर की बहुत परेशानियां हैं, बच्चे रिश्तों के मसले हैं, घर में कुछ असरात हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ मुझे एक सॉरी इससे पहले सॉरी आयशा कता कलामी की माज़रत, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक के दिए हुए आजमाइशों को भी हम समहाउ ये कहते थे कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। आप शुरू की जगह मैं ब्रेक लूँगी, फिर बाद में इसको कंटिन्यू करूँगी। देखें, कोशिश करें कि एक तो अल्लाह पे भरोसा रखें और हर मुश्किल के बाद ना बड़ी आसानी अल्लाह ने रखी है। रिश्तों के हवाले से बहुत ही आसान वजीफ़ा मैं बता रही हूँ कि रात में सोने से पहले आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है, ठीक है। और एक दुआ जो बहुत ही काफ़ी है हर मसले के लिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह में सुबह में भी आप पढ़ सकते हैं 10 मरतबा, शाम में 10 मरतबा पढ़ें। देखें माँ की जो दुआ है ना वो बच्चों के हक में सबसे पहले। आयशा इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं वजीफे अपनी रोज़ी के लिए और रिश्तों के वाले से, आयशा बताएंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थी झंग से, जो काफ़ी परेशान थी कि वो कहती थी कि 5 बच्चे हैं उनके, एक बच्चे की तो शादी हो गई है, बाकी बच्चों के रिश्तों में इनको तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेटी के रिश्ते के वाले से काफ़ी परेशान हैं, बच्चे जॉब्स तो करते हैं लेकिन बरकत नहीं है, फिर उनको लगता है कि घर में कुछ असरात भी हैं। तो पहले तो बताएं कि इस चीज़ से भी घर को वैसे पाक करने, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि यूजुअली हमने बात की हर चीज़ रात और ये नहीं किसी ने कुछ कराया हो, कभी आजमाइश भी हो सकती है कि अल्लाह पाक आपको आजमा रहा हो बेरोजगार। देखें ये मुमकिन है कि नजर बद, क्योंकि नजर बद तो हम कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक है। आज सुबह ही मैं बताऊं कि निकलते निकलते ना अबाया प्रेस करते हुए जल गया, तो मैं यही सोच रही थी कि इसको मैंने सोचा था कि आज मैंने पहनना है और वो शायद मेरी ही नज़र लग गई। तो बाज़ औक़ात हो जाता है, बिल्कुल हाँ। हो जाता है इस तरह से ना। तो वजीफ़ा, अगर किसी बच्चे के रिश्ते आते हैं और वो वापस चले जाते हैं, जवाब नहीं आता है, तो उसका बहुत आसान सा वजीफ़ा मैं बता रही हूँ। आपने नमाज पढ़नी है, नमाज के बाद ना 21 मरतबा या बास या तू पढ़कर चेहरे पे दम करना है आपने, ठीक है। और जहाँ जहाँ तक हाथ फेर सकते हैं आप फेर लें।
इंशाल्लाह वो रिश्ता आएगा आपके घर पे जो आपके मुक़द्दर में लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है आपके घर में असरात वगैरह हैं तो सूरह बकरा की तिलावत आप या तो करें, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप दूसरा तरीका कि उसको ऑडियो उसकी चला दें घर में इतनी आवाज़ से कि वो हर कोने तक अब तो इतना पहुंच आसान रही है, हो। यूट्यूब पे आप लगा दें, आप ऊंची आवाज़ में पूरे घर में तो आवाज़ वो जाती है। बहुत आसान है। तीसरी चीज़ जो बरकत के लिए बहुत आसान है और जिसकी गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, आपके घर में कभी फाका नहीं होगा अगर आप सूरह वाक़िया पढ़कर सोने के आदी होंगे। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। और चौथी चीज़, और चौथी को मैं पहले नंबर पे इसलिए ले आती हूँ कि अगर आपका अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, देखें सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ना ट्रस्ट अल्लाह पे होना, आपका भरोसा, आपकी जो कनेक्शन है वो अल्लाह से मजबूत होगा ना, तभी आपके सारे काम बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप अल्लाह से बातें करना शुरू कर दें, अपने मसले अल्लाह को बताएं और वज़ाइफ पर ये सोच के हर लफ्ज़ पढ़ते हुए ना ये सोचें हस्बी अल्लाह जब आप कह रहे हैं तो आप कहें कि मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये जो यकीन है ना, इस यकीन के साथ आप जब पढ़ेंगे ना तो हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द तब्दील हो जाएंगे। जो काम आपका महीनों में होने वाला है ना, वो दिनों में, घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में ऐसे हो सकता है कि जब आपका भरोसा अल्लाह पे मजबूत हो। बेशक।